محبت صحابہ کو کس طرح حاصل ہوئی اور یہ کیسی محبت تھی؟ اللہ کے فضل سے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے داعی ہیں۔ خالق کائنات نے سب لوگوں میں سے ہمیں چنا ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ابھی ہمیں اس محبت کو استوار کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ محبت پکی ہے یا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت کو جب آزمایا گیا تو انہی خطوط پر آج ہم نے اپنی محبت کو پرکھنا ہے کہ جب غموں کے تیر چل جائیں، آفات کی آندھیاں اٹھیں اور مسائل کے طوفان آ جائیں تو صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ غموں کے منہ میں کھڑے ہو کر آفات کی چکی کے نیچے بھی جن کے دلوں سے یا رسول اللہ کی صدائیں نکلتی تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سال تو تہجد بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی اور دوسرے سال کہا کہ بہت کچھ کیا ہے، یا ایک دفعہ قربانی دے لی پھر کہا کہ بہت کچھ خدمات ہم نے سر انجام دے لی۔ نہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی محبت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ وہ محبوب تو ایسے محبوب ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے آخری سانس تک ان کی محبت میں زندہ رہے اور ان کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف سے گرفتار کیا گیا اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک غلام مکہ شریف میں گرفتار ہو گئے اور مشرکین مکہ انہیں حرم شریف سے باہر نکال کر لے آئے۔ مشرکین مکہ نے ننگی تلوار ان کی گردن پر رکھی اور اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تم نغمے گاتے ہو، میں اس خدا کی تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، مر تو تم ویسے بھی جاؤ گے، میں جو سوال کر رہا ہوں اس سوال کا جواب مجھے صحیح اور سچا دینا۔ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے منہ میں کھڑے تھے، پورا ماحول تپش آمیز تھا، ہر آنکھ گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، ان کا بظاہر وہاں حامی کوئی نہیں تھا، سارے لوگ ہی مخالف تھے، دشمن تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے زید، ویسے ہمارا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تمہارے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں، اب تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے زید، اس وقت تم ہماری تلوار کے نیچے ہو اور تمہارے محبوب بڑے آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر مسئلہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں خوش ہوتے، اے زید، اس وقت تم موت کے منہ میں پڑے ہو اور موت کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا ہے، یا اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے امن و سکون کی ہوا کو محسوس کرنا اچھا لگتا؟ بڑا عظیم تقابل تھا کہ اب تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام سے گھر میں ہیں، تم موت کے انتظار میں ہو کہ کب تلوار چلتی ہے اور سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے اور تمہیں پتہ بھی چل جاتا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں کی قید میں ہیں، اے زید، تمہیں اس وقت یہ حالت پسند ہے یا اس وقت گھر میں آرام سے بیٹھے رہنا پسند ہے؟ جب پوچھا تو قربان جاؤ وفا کے پیکر، وفا کے ہمالے پہ لہراتا ہوا پرچم، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ آپ کہنے لگے، اے ابو سفیان، تم نے مجھ سے کیا پوچھا ہے؟ تو نے بڑے دور کی بات کی ہے، خدا کی قسم، میرے محبوب جہاں کہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر وہی ان کو کانٹا چبھ جائے میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تم یہ کہتے ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری قید میں ہو،
تمہاری تلوار کے نیچے ان کا سر ہو، یہ بات تم نے کتنے دور کی کہہ دی۔ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، ہم سے اتنی بات بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں، ان کے بڑے بڑے محب دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے معشوقوں کے عاشق دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے مطلوبوں کے بڑے بڑے طالب دیکھے ہیں، میری آنکھ نے آج تک کسی محبوب کے ایسے محب نہیں دیکھے جیسے محب سرکار مدینہ کے ہیں، جن کی محبت کے پیوند غموں کے طوفان سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ یہ محبت ایسی ہے کہ جس کو دشمن کی گرمی بھی پگھلا نہیں سکتی۔ موت کے منہ میں کھڑے ہو کے یہی کہتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جا اولاد سے پیارے۔ حضرت ابو سفیان کے سامنے پورے ماحول میں صداقت کی زبان بھر کر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ اعلان کر رہے تھے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے کہ ان حالات میں بھی کہ جب موت سر پر منڈلا رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ محبوب علیہ السلام تو مدینہ شریف میں ہیں اور ہم مکہ شریف میں ہیں، چلو آج محبت سے دور ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جان بچا لیتے ہیں۔ نہیں، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا کلمہ پڑھا تھا، گھورتی آنکھیں ننگی تلواروں کے نیچے بھی نعرہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان کی محبت میں اگر جان جاتی ہے تو افسوس ہے کہ یہ ایک جان ہے، کاش کروڑوں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب اپنے آقا پر قربان کر دیتے۔ تبھی تو مفتی اعظم ہند بولے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو بھالا کروں میں۔